فکر کرنا آسان ہے. فکر میں ہونے تو اس گھنٹے دے اندر اندر ہی دے دینی ہے. میں کہنا قرآن تو میں فکر کٹ کے ہونے تو دے دیں لگو گے سال لگ جان گے. لوکی سال لاندے نے لمحے نہیں لاندے. لوکی سال سال لا کے قبلہ انہوں حفظ کرتے ہیں. حفظ بڑا مشکل ہے. جہاں حافظ قرآن میں قبلہ وہ روز پڑھتا ہے انہوں دہراتا ہے تو پھر انہوں حفظ رہتا ہے. یہ بڑا مشکل کام ہے کہ حافظ دا باقاعدہ انہوں روٹین ورک نال پڑھنا پھر انہوں یاد کرنا. یہ جہاں تراویح پڑھاتا ہے انہوں پتہ ہے کہ ہر روز وہ کتنا مراقبہ کرتا ہے تو پھر وہ نماز تراویح ہر روز قرآن پڑھتا ہے. یہ خاصا کام ہے. انہوں چھڑ دیے تو پھر پڑھ جاتا ہے. یہ مطلب حافظ ہونا بہت بڑی بات ہے. اور کئی بزرگوں نے یہ فرمایا ہے کہ اگر ایک حافظ ہو جائے نا تو خاندان وہ اتنیاں بھی 7 پشتاں بخشوا دینا ہے, چھڑنیاں بھی 7 پشتاں بخشوا دینا ہے. بہت بڑی شان ہے پھر حافظ دی کہ ابا بھی بخشوا دیتا, بابا بھی, او دا پیو بھی, او دا بابا, او دا اتوں بابا, 7 اتوں بابے ایک حافظ بخشوا چھڑے ہے. مجھ میں ایک ضرور عرض کرانگا یار جڑا قرآن زبانی یاد کر لوے وہ اتوں 7 بابے بخشوا دینا ہے تے جدے اتے نازل ہویا وہ چاچا بھی بخشوا ہے. اچھا قرآن بندے حفظ کیتا ہے. میں ایک جملہ ذرا کہہ دیا پھر میں آیت پڑھنا. قرآن کا حفظ کرنا مشکل ہے, فکر کرنا آسان. میں پہنا قرآن کا حفظ کرنا مشکل ہے. میں حافظ قرآن نہیں تا میں نال رکھا نا یار. میں حافظ ہوتا تو کی ضرورت سی زبانی پڑھ لیں گا. میں نال رکھا میں حافظ قرآن نہیں. تو جو حافظ قرآن ہے مبارک ہے, سلام دے قابل ہے. تسی بھی حافظ قرآن نہیں تو پھر حفظ کرنا مشکل ہے, فکر کرنی آسان ہے. حفظ ہوندہ سالہ اچھ, فکر ہوندی ہے منٹاں. ایک ختمہ اچھ قرآن پڑھیا جاندہ ہے, مجلسہ اچھ قرآن سمجھیا جاندہ ہے. میں پھر عرض کر رہا ہوں ختم شریف ہوئے تو قرآن پڑھیا جائے گا. ایک بندہ پڑھے گا دوجہ بیٹھ کے سنے گا. یہی نہیں, یہی ختم ہوتا ہے. ساڑھے علاقے ختم ہوتے ہیں یہ نہیں ہوتا. ایک بندہ پڑھتا ہے دوجہ بیٹھ کے سنتے ہیں. اتھے اسی جڑا قرآن پڑھنے ہیں اینا قرآن ختم چ پڑھیا جاتا ہے. اینا میں نہیں پڑھنا, میں تھوڑا پڑھنا ہے, فکر زیادہ دینا. کیونکہ مقصد دا بیان نہیں, مقصد دا فکر. میں تو انہوں پہلا مفکر تے حافظ تے فرق دس دیا. قرآن نو حفظ کرنے والا یزید جیسا بھی بات کر سکتا ہے, فکر کرنے والا یزید جیسا. حافظ قرآن تو انہوں یزید دا موت کر مل سکتا ہے, لیکن مفکر قرآن تو انہوں یزید دی بات کرنا نہیں ملے گا. عزیزو میں ایک فکر آج قرآن جو پیش کرنا چاہنا, وہ فکر ہے سورہ مبارکہ بقرہ دی ایک آیت مجیدہ. یہ 2 لفظ دے وچ آؤں گے جی سورہ مبارکہ بقرہ دی اس آیت مجیدہ جی. آیت نمبر 58 نمبر آیت مجیدہ جی. اس تو بعد اگے 59 نمبر بھی آیت, 2 آیتاں نے. یہ ایک فکر ہے وہ میں آج پہنچا لئی تے پھر بڑا لطف رہے گا. اس ویلے جو کچھ ہو رہا نا جو قرآن نال بندے قرآن دی دتی فکر نو تبدیل کرنے واسطے ترجمے غلط کر رہے ہیں. کیونکہ جڑی فکر قرآن دیندا ہے وہ قرآن تے قرآن ہے. بندہ یہ کمی بیشی تے نہیں کر سکتا. قرآن اچ کمی بیشی نہیں ہو سکتی, ترجمے اچ کمی بیشی ہو سکتی. میں قائل کرنا پڑھوں قرآن اچ کمی بیشی نہیں ہو سکتی. جس دغا کرنا ہے, فریب کرنا ہے, دھوکہ دینا ہے, اس ترجمے اچ دینا ہے. بھائی قرآن تو ایک ہی چکڑا کی خیال ہے اتم الصیام الی اللیل, روزے کو پورا کرو رات تک. قرآن ایک ہی. وہ جڑا 10 منٹ کا فرق ہے نا وہ قرآن دی وجہ تو نہیں, ترجمے دی وجہ. شکریہ بہت بہت. میرا خیال نوجوانوں تک گھر پہنچ یار. ایک بندہ 10 منٹ پہلے کھولتا ہے, ایک بندہ 10 منٹ بعد کھولتا ہے. وہ قرآن دی وجہ تو اختلاف نہیں. شکریہ قبلہ. صحابہ کرام کیوں کے پیچھے نہیں ہم کھولتے. صحابہ کرام ایک ٹائم تے کھولتے سن کیونکہ وہ ترجمہ ایک سی. یہ مطلب ہے جب 10 منٹ کا فرق پیا ہے وہ کد نال پیا. شکریہ ترجمے. یہ جڑا آیت وضو ہے
فاغسلوا وجوہکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، دھو لو اپنے منہ اور ہاتھ کونیوں سمیت اور مسح کر لو اپنے پاؤں کا اور سروں کا۔ کچھ بندے پاؤں دھو رہے ہیں، کچھ بندے پیروں سے مسح کر رہے ہیں۔ ایک قرآن دی وجہ تو نہیں، ترجمے دی وجہ۔ پتہ نہیں میرے مقدر نے یا قدرتاً ایسا ہوتا ہے، جتنے میں اس پڑھنا جانا ایک بندہ تقریباً ستا ہوتا ہے، ایتھے بھی ایک بندہ ستا ہے، میں نے خطرہ ہے کہ کسی چولی چ نہ ڈگ پے۔ سلوات پڑھو، اندر نہیں، اندر ٹھیک ہے، اصل جڑی فکر ہے نا جی، یہ فکر جاگدے نوں ہوندی ہے، ستے نوں نہیں ہوندی۔ یعنی ستے نوں فکر تو نہیں نہ ہو سکتی۔ لوگ آندے تو تے گھوڑے وچ کے سو گیا، تینوں کادی فکر ہے؟ یہ مطلب فکر وہی کرتا جڑا جاگدا ہو۔ ہن میرے سامنے بندہ سوندا ہوگا تو میں فکر دیندا ہوں، بے وقوف تو میں نہیں، میں فکر دیندا ہی جاؤں۔ ہن وہ بھی جاگ گئے نے میرے دوست جڑے سوندے سن تھوڑا جا، تساں نہیں، میں پتہ مینوں کی خیال تہاڈا جا ہاتھ لاواں ہوں جا، ٹھیک ہے ہو گیا، جاگ گئے نے۔ میں پھر ہن فکر کرنا، میں عرض کردا سمجھا کہ فرق قرآن چ نہیں، کادے چ؟ خیر ہو ترجمے۔ اچھا اختلاف قرآن چ نہیں، قرآن اختلاف مکان آیا ہے، قرآن اختلاف کھان نہیں آیا۔ جنہ اختلاف ہے قرآن دی وجہ تو نہیں، ترجمے دی وجہ تو نہیں، کیونکہ جتے منہ چوں نکلے ہے وہ ایک ہے، جنہ ترجمے کیتے نے وہ ایک نہیں۔ زبان مقدس ہوئی ہے، وہ ساتھ ایک ہے، بھیجنے والا بھی ایک ہے، آن والا بھی ایک ہے، لیاؤن والا بھی ایک ہے، تے بیان کرنے والا بھی ایک ہے۔ اگوں چونکہ اسی عربی نہیں، ساہاں تے ترجمہ ہی پڑھنا سی، سانو کسے ترجمہ ہی پڑھ کے دسیا کر کے دسیا نا۔ یہ مطلب ہے جنہ اختلاف ہے وہ قرآن دی وجہ تو، ایک بار پھر آکو قرآن دی وجہ تو نہیں، پھر وہ ترجمے کی وجہ تو سارا اختلاف ہے۔ یہ مطلب ایک فائدہ ہو گیا ہے سانو ان پڑھ ہونے کا، ان پڑھ ہونے سے زیادہ فائدے نہیں، ان پڑھ ہونے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایک فائدہ سانو ہو گیا ہے کہ ترجمہ کیتا ہے پڑھیا لکھیا بندے، بولو بھائی بولو، ترجمہ کیتا ہے۔ ترجمہ اہل سنت وچوں بھی سارے نہیں کر سکتے، انہاں بھی پڑھے لکھے کرتے، شیعہ وچوں بھی سارے مولوی ترجمہ نہیں کر سکتے، بہت پڑھے لکھے کرتے ہیں۔ اہل حدیث بھی سارے بندے ترجمہ، جڑا اہل حدیث دودھ کا کام کرتا وہ ترجمہ تو نہیں نہ کرتا۔ اہل حدیثاں وچ بھی کوئی پڑھے لکھے بندے نے جڑے ترجمہ کرتے ہیں، اور دیوبندی بھی سارے ترجمہ نہیں کر سکتے، پڑھے لکھے سارے مذہب سوچ لو، ساڈے کیوں جڑے ان پڑھ نے وہ تو ترجمہ کرن جوگے نہیں، کنا کیتا پڑھیا لکھا، تھوڑا پڑھیا لکھا یا زیادہ زیادہ پڑھا لکھا۔ یہ مطلب ہے جن نے ترجمہ کرن جوگے نہیں نا، یہ مطلب ہے ایک گل کی تمہیں خوشی ہونی چاہیے کہ اختلاف ساری وجہ تو نہیں۔ بہت شکریہ، گل پہنچانا مقصد ہے میرا یار، میں ترجمہ نہیں کیتا تو میں اختلاف مان جوگا نہیں، تساں بھی ترجمہ نہیں کیتا تو تسی بھی اختلاف مان جوگے نہیں۔ یہ جن نے وضو کرایا ہے جب وضو وچ پیر دھونے دسے نے انہیں بھی ترجمے چ دسے نے، تے جس مسا دسیا ترجمے دی وجہ تو دسیا، جس روزہ 10 منٹ پورا کھلوا چھڑیا ترجمے دی وجہ تو، تے جنہیں 10 منٹ بعد کھلوایا ترجمے دی وجہ تو۔ انشاءاللہ پھر اگر کوئی بیٹھے نہ بہتے پڑھے لکھے تے تیار ہو جو، تسی ہوئی پھسو گے، اسی نہیں پھسو۔ اچھا ترجمے نال فرق کنا پیندا ہے وہ میں تمہیں دسدا، ترجمے نال فکر وچ فرق پیندا۔ میری آواز تمہیں ٹھیک آ رہی؟ ترجمے نال فکر وچ فرق پیندا، جڑی فکر ہے نا تبدیل ہو جاتی ہے ترجمے نال، ترجمے نال فکر تبدیل ہوتی ہے۔ ایک مثال سے سورہ مبارکہ توبہ 117 نمبر آیت، یاد رکھنا سورہ توبہ آیت نمبر 117، وہ جی ایک آیت ہے، یہ خالق کائنات نے فرمایا فقط تاب اللہ علی النبی جی، ترجمہ ہو رہا جی میرے سامنے جڑا قرآن ہے یہ ترجمہ بڑا خوبصورت ترجمہ، اللہ مہربان ہو گیا اوپر نبی کے۔ آیت مجیدہ دوبارہ پڑھنا جی، معاف کرنا، لقد تاب اللہ علی النبی جی، اللہ مہربان ہو گیا اوپر نبی کے۔
مہربان ہو گیا اوپر نبی کے. ہن دوجا ترجمہ سنو. یہ آیت ہے لقد تاب اللہ علی النبی، اللہ نے معاف کر دیا نبی کو. دونوں ترجمہ تو سن لیں. پہلا ترجمہ کی سی میں شکریہ ادا کرنا جی کہ اللہ تہاڈا شکریہ ادا پہ کرنا. میرے دوست بیٹھے نے سامنے جہاں ویلے میں دوجا ترجمہ کیتا نا کسے دا میرا نہیں، میں تو دسیا کرن جوگا ہی نہیں. انہاں دوویں ہاتھ اپنے کناں نوں لائے. اے میرے عزیز بیٹھے نے اے دوویں ہاتھ آنج لائے. میرا خیال ہے ایک بندے کو میں ویکھیا جنہیں کناں نوں ہاتھ لائے نے. پسند ویسے تمہیں بھی نہیں آیا. کہڑا ترجمہ تمہیں پسند آیا؟ ایک کہندا ہے اللہ نبی پر مہربان ہو گیا، دوجا کہندا ہے اللہ نے نبی کو معاف کر دیا. تمہیں کہڑا ترجمہ پسند؟ مہربان والا. پھر مبارک ہے مبارک نہیں کر میں کہنا مبارک ہے. تمہیں کہڑا ترجمہ پسند آیا؟ پہلا کی ترجمہ سی اللہ شکریہ نوجوان اللہ مہربان ہو گیا اوپر نبی کے. شیعہ ہو، اہل سنت ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، پتہ نہیں کتوں تک کیمرے نے گل لے جانی ہے. جنوں وہ معاف کرنے والا ترجمہ پسند نہیں نہ آیا وہ دی فکر ٹھیک ہے. سبحان اللہ. میرا بہت شکریہ نہایت یار پڑھے لکھے بندے نظر آ رہے یار. جنوں ترجمہ پسند نہیں آیا. ایک میرے عزیزاں نے مہربانہ نے کناں نوں ہاتھ لائے. تسی بھی ویسے اندروں کناں نوں ہاتھ لایا ہونا ہے یہ ترجمہ کسے کی کر چھڑیا. ویکھ لو اسی بھاویں ان پڑھ ہاں ساڈے اندر محمد دا حیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ساڈے ذہن وچ نبی دی قدر ہے. سانوں پتہ ہے کہ اللہ نبی پر مہربان ہو سکتا ہے. معاف اسے کیا جاتا ہے جو غلطی کرتا ہے. وہ یار معافی انہوں دی ہے جڑا پہلے غلطی کرے. میرے مہربانوں میں اس پورے علاقے نو سلام کر رہا کہ اتنے بندہ ہی کوئی نہیں مینوں نظر آ رہا جڑا فکر گل ہوئے کہ نبی بھی غلطی کر سکتا ہے. مینوں کوئی چہرہ نظر نہیں آیا. جب میں ترجمہ کیتا نا وہ جڑا ہویا کسے کیتا ہے ہر بندے دا مینوں چہرہ لگا ہے کہ یار یہ کسے کی کر دیتا ہے. یہ مطلب ہے الحمدللہ سب دا یقین ہے کہ مصطفیٰ غلطی مصطفیٰ غلطی. اج تو بعد اس بندے تے بہتا غصہ نہ کریا جس آخیا سی زہرا کا فتق مانگنا نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ. زہرا کی غلطی تھی. نبی فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا جز ہے، محمد کل ہے. اور جو کل کا حیا نہیں کرتا وہ جز کا حیا نہیں. جیڑا بندہ نبی دی غلطی دا قائل ہے وہ بطول دا حیا کہڑے ویلے کرے گا. یہ مطلب ہے فکر ترجمے نال ہوندی ہے. سانوں ترجمہ فکر تبدیل کرتا ہے. جڑے بندے ترجمہ من گئے نے کہ اللہ نے نبی کو معاف کر دیا انہوں دی فکر تبدیل ہو گئی. فکر دی تبدیلی دا ایک واقعہ پڑھ کے پھر آیت پڑھنا. سورہ مبارکہ بقرہ پڑھنا چاہتا. یہ تبدیلی یہ فکر میں تمہیں دسا. قرآن تے میرے ہاتھ نے اے علماء دے نشان نے 9 تے 10 محرم دی درمیانی رات میں ہور نے دین نہیں بدلیا فکر بدلی ہے. یار نماز بھی ہوئی سی، روزہ بھی ہوئی سی، قرآن بھی ہوئی سی، حج بھی ہوئی سی، عبادت بھی ہوئی سی، وضو بھی ہوئی سی. صرف راتوں رات اس فکر بدلی. جب فکر بدلی تے یزیدیت نو چھڑ کے حسینیت دی بارگاہ جائے. ہاں حسین کے پاس آتا ہی وہ ہے جس کی فکر ٹھیک ہو جائے. فکر کی تھی. شام کے ایک سپاہی نے حضرت حر نو پوچھا کتنے چلنا ہے؟ ہو سکے جنت ہے. ہو سکے کتنے چلنا ہے؟ ہو سکے جنت ہے. ہو سکے ہن کتنے ہے؟ ہو سکے جہنم ہے. ہو سکے جنت کتنے ہے؟ ہو سکے جتھے شبیر ہے جتھے حسین ابن علی کھڑے ہیں وہ جنت ہے. اے جنت نہیں ہو سکے کنے تے شیر پڑھ ٹھیک ہے. اپنے جذبات کا اظہار کیتا ٹھیک ہے. میں عرض کر رہا انہیں فکر بدلی.
اس آخیا ہو تین ہوا کی؟ اس آخیا یار راتی میں سوچے غور ہی نہیں فرمایا یار سوچن کا نہ فکر ہی ہوئی ہے اللہ فرماتا ہے پر کس سے پڑھتا کہ یہ بندہ فکر کرے فکر کسے ویلے بھی آ سکتی ہے اور کہڑا مناظرے نال آیا سی وہ یار مناظرے نال نہیں آیا حضرت اور کہڑے کسے مسئلے کیتے ہیں میں فکر بدلی فکر کیویں بدلی ہے وہ سن لو ادھروں نکلیا تو سکیا لکیر ماری نے زمین تے نہ ریت تے انگلی نال لکیر ماری وہ سکیا ہور کی پہ کرنا وہ سکیا جنت تے دوزخ بکھری بکھری پہ کرنا لکیر مار کے نا ریت وہ سکیا میں ونڈ پہ کرنا جنت کدھر ہے تے جہنم کدھر وہ بندے آکیا ہو رہے ماشاء اللہ نمازی ہے تو روزہ دار ہے تو شب بیدار ہے تو قاری قرآن ہے تو گل کے میں بھی پہ کرنا تینوں کہ میں شک پہ گیا کہ میں جہنمی ہوں ہو سکے شک نہیں یقین ہو سکے گل کی ہو سکے اس بندے ہو سکے او کون کھلوتا ہے ہو سکے حسین کی بن علی ہو سکے تو انہیں جاننا ہے ہو سکے میں جاننا تمہیں جاننا علی دا بیٹا ہے نبی پاک دا نواسا ہے ہو سکے اولا درود اسی نماز پڑھنے اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد اے حسین آل بچ آؤں ہے یا نہیں آؤں بڑی کیا آباد ہے کوئی ہو سکیا اس بندے نے شام کا سپاہی سے ہو سکیا جی اے آل نہیں تو پھر آل کیڑی اے ہی آل ہے وہ حضرت عمر فرماندے نے راتی بھی یار میں نے خیال آیا ہے اللہ فرمایا سی صلو علیہ وسلموا تسلیما جدھر تک درود پڑھو ان تسلیم کرو جس طرح تسلیم کرنے کا حق ہے ہو سکے میں نے راتی سوچ آئیے درود اسی عیدت پڑھنے تسلیم اسی انہوں کرنے غوری نہیں فرمایا شاہ کھا بھائی میں فکر دے تسلیم بھائی درود اسی عیدت پڑھنے تسلیم یزید نو کرنے ہو سکے ساڑھے تو بڑا جہنمی کرنے یہ تو مطلب ہے جیڑا درود پڑھ کے درود والے کو تسلیم نہ کہے وہی یزیدی ہے کمال ہے بھائی کمال ہے یار میں انہوں دی میں کافر دی گل نہیں کر رہا میں مشرک دی گل نہیں کر رہا میں یہودی دی گل نہیں کر رہا جیڑا درود پڑھتا ہے وہ تو یا جو الذین آمنوا ہوئے نا وہ یار درود تا ایمان والا دے واجب ہے تے درود پڑھنا انہیں نے جنہاں صاحب ایمان ہے تے جی درود پڑھ وہ سکیا اسی ایدے نال لڑن لگے ہیں ایدے نال درود بھی ایدے تے پڑھنے جنگ بھی ایدے نال کرنا تائے ہو گیا آج دی فکر لے کے جانا نوجوانا جیڑا درود والے نال لڑے ہوئی یزیدی بہت شکریہ میرے استاد مکرم قبلہ صادر نقوی منڈی بہاؤالدین والے وہ ارشاد فرماندے ہوں دسان کہ ہور کے پاس نماز تھی حسین نہیں تھا روزہ تھا حسین نہیں تھا اسلام تھا حسین نہیں تھا قرآن تھا حسین نہیں تھا حسین نہیں تھا تو سمیت نماز یزیدی تھا حسین نہیں تھا تو سمیت روزہ یزیدی تھا حسین مل گیا تو پورا اسلام حق ہو گیا اور فرماندے سر ہور نے ثابت کر دیا پورے اسلام جو حسین الگ ہو جائے پیچھے یزیدیت رہ جائے سورہ مبارکہ بقرہ جو ایک فکر دینا چاہتا یہ میں مثالہ دیتی ہیں اور میں آیت پڑھنے لگا اس سے آیت دیتا ہے تھوڑی فکر ہر کے کس سے پڑھ تاکہ یہ فکر کر یہ دا مطلب ہے یہ کہانیاں نہ قرآن دیاں یہ سوان واسطہ نہیں جگان واسطہ پرانے زمانے چ نانیاں کہانی سنا دیاں سن انہوں جڑا سوندا نہیں سی نانی انہوں کہانی سناندی سی جڑا سوندا نہیں وہ کہانی شروع کر سکتی سی وہ سو جاندا سی جڑا ساڈا نانا کہانی سنائے نا ساڈا نانا وہ سوان واسطے سناندا ہے حسین دا نانا جگان واسطے آواز رہی میں جگا کے جا رہا مولا تو انہوں جزا دے میں ایک فکر بھی اس مجلس سے دے گئی
تو میرا سفر بھی پورا ہو جائے گا اور کم از کم تسی کچھ نہ کچھ اطمینان حاصل کرو گے انشاءاللہ. کچھ نہ کچھ اس مجلس میں لے کے جائیں گے. قصہ میں پڑھن لگا قرآن چوں بچوں لینی کی فکر خیر ہوگی تھوڑی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایتھوں شروع ہوندی ہے یہ کہانی. اللہ فرماندا وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا. سورہ مبارکہ بقرہ. اللہ فرماتا ہے ہم نے ان سے کہا کہ اس گاؤں میں داخل ہو جاؤ اور جہاں سے تمہیں جو جی چاہے با فراغت کھاؤ پیو. کھاؤ پیو کھلی چھٹی ہے تو انہوں پوچھنے والا کوئی نہیں. اصل پنڈ سے داخل ہو جاؤ. یار کسی قوم دی گل اللہ کر رہا ہمیں سامنے آ جائے. حضرت موسیٰ دی قوم دی کہانی جڑی ہے کوئی نتیجہ ہے کہ نہیں؟ فکر ہے کہ نہیں؟ نری کہانی نہیں سننی تو خدا دا واسطہ. ایک کہانی ہوتی سی گریپ سار ساور. پہلا اتھے کر کے بندہ سنتا سی اور اوتھے کر کے سنتا. سبحان صلوات پڑھو. میری مجبوری سمجھو میں ٹیچر 12-14 سال. یہ جڑا کلاس منڈا سوندا سی میں چھٹی دے چڑھتا سی. لہٰذا جنہوں نیند آئی ہو جا کے سوئیں ایتھے نہ سوئیں. یا بانیاں کہ میری گزارش ہے اتنا اچھا انتظام کیتا ہے آئندہ سال کو 5-7 منجیاں بھی ڈال چھڑیا گیا تاکہ جنہوں نیند آئی ہو جا کے لما پڑ. میں فکر پہ دینا بندے سوتے. کہانی میں شروع کر دیتی. میں سوان واسطے نہیں سنانا میں جگان واسطے سنانا. گریپ سار صاحب ایک کہانی ہوتی سی انگور کھٹے ہیں. پتہ نہیں اس لومڑی نے انگور کھانے سن نہیں سن کھانے ہیں یا لومڑیاں انگور کھاندیاں نے کہ نہیں. کہانی یہی سی بھی لومڑی پہ جاندی سی. اس میں کیا انگور نے 2-4 چھالاں ماریاں اتنے نہ اپڑیا تو جان لگی آ گئی. جدو ہاتھ نہ اپڑیا تو جان لگی آ گئی اساں نہیں کدی کھٹے کھاتے. بندہ پوچھے لومڑی کھٹے کھا بھی جائے تے لومڑی کیڑی غزل گاؤنی وہ گلا خراب ہو جائے. لیکن کہانی بنائی سی کہ جدا ہاتھ نہیں نہ اپڑتا وہ تھو کوڑی کہہ دے. یار افسوس ہے پیاسا کوا کہانی ہوتی سی. ایک پیاسا کوا تھا اس نے دیکھا پیندے میں پانی ہے پانی نیچے ہے چونچ نہیں پہنچتی. وہ کنکریاں لاتا گیا پانی اوپر آتا گیا آخر میں پانی پیا اور اڑ گیا. پیچھے نتیجہ سی ضرورت ایجاد کی اے تہاڈی خیر ہوئے. یہ لومڑیاں تے کاواں دیاں کہانیاں پیچھے نتیجہ ہے قرآن دیاں کہانیاں پیچھے مہربانی کرو نتیجہ کسے دور دی کہانی ہے. حضرت موسیٰ دی امت دی کہانی ہے تے سناندا پیا اللہ ایس امت نو. کہانی موسیٰ دی امت دی سناندا پیا ایس امت دی. حالانکہ نبی بھی چھوٹا ہے امت بھی چھوٹی. ساڈا نبی بھی بڑا ہے اسی امت بھی بڑی ہے. یہ پرانی کہانی سانو سنانے سے کوئی مقصد ہے کوئی فکر وہ فکر لینی جی مہربانی کرنی ہے. کہانی سنن دا سواد آتا ہے لیکن سواد لے کے نہیں جانا. سڑکے نوجوان فکر لے کے جانی ہے بچوں. یہ ایک بھی فکر لے کے اٹھ پیا نا اگلی زندگی چ نہ جی انشاءاللہ اس فکر نال جنی زندگی گزارے گا نا انشاءاللہ جنہ دے سارے سواب دی مجلس ہے انہوں نے سواب ہوتا رہے تے بانیان دا مقصد بھی پورا ہوتا رہے. آج لوگ آتے نا فاتحہ پڑھو تے بخشو قرآن پڑھو تے بخشو. کئیاں اپنے پیواں دیاں قبراں دے حافظ با چھڑے نے خوف تے بہ کے قرآن پڑھ دینے پہ بخشو. تینوں میں گل دساں پکا یہ سارے سواب جڑے نا پکا وہ میں دسنا. قرآن جدوں تک پڑھیا جائے گا سواب ہوتا رہے گا. جدوں پڑھنے والا چپ کر جائے گا سواب بند ہو جائے. جڑا فکر لے کے جائے گا جدوں تک اس فکر دے وچ زندگی گزارے گا یہ سارے سواب جاری اے جے صدقہ جاریہ جڑا مجلس جو ملتا ہے. آج فکر لینی ہے. اللہ فرمایا وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ. موسیٰ کی قوم کو اللہ فرماتا ہے ہم نے کہا. کہانی شروع ہو گئی ہے. ایک سوال ہوندا سی اردو وچ بھی تے انگریزی وچ کہ دیے گئے پیراگراف کو غور سے پڑھیے اور نیچے دیے گئے بچے چونکہ سوالوں کے لو جی بچے تک گل پہنچ گئی ہے تو بابیاں دا میں پتہ بچے سمجھ گئے کہ سوال ہوتا سی وہ بچوں ہی 5 سوال ہوتے سن. وہ بچوں ہی 5 سوال ہوتے سن. وہ پھر وہ بچوں باری باری سوالوں کے جواب دینے تے بچوں پڑھ کے دینے ہوتے سن.
سارے پیپر چوں بچہ یہی سوکھا ہوں سب تو آسان ہی ہوں کیونکہ پہلا سامنے لکھا کہ بچوں ہی کٹ کے جواب دینے نے کئی ایسے ایسے لائق جمے سن جنہیں یہ بھی کدی نہیں سیکھتا پہلی گل ہے پیرا پڑھیا جائے تو بچوں سوال انگریزی کا پیرا بھی پڑھے تو جواب دے اردو کا بھی پڑھے تو جواب دے میں پیراگراف پڑھن لگا تو سوال کرن لگا اج کل جڑے مائک ہوں نا یہ لے جاندے ہیں اتوں اج لائیے تو لے جاندے پرانے زمانے چ پکے ہوں سن ہوں لے جاندے ہیں اتوں میں لا لینا تو ٹر پینا جی کوئی مرضی میں آ کے پوچھا بھی ہاں کی سنے نعرہ مارو یا نہ مارو درود پڑھو یا نہ پڑھو کھلو کے داد دیو یا بہ کے داد دیو کوئی مینو روڑا نہیں میں اتوں ٹر پینا لا کے جی کوئی مرضی آ کے پوچھنا ہے کہ پیراگراف ہونے جی سنے ہونا ہوں میں تیرے تے سوال پہ کرنا سوڑے جب 5 کو سوال انشاءاللہ میں بنا لینا میں پہلا پڑھ لوں وَإِذْ قُلْ نَدْخُلُ هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ اللہ فرماتا ہے جب ہم نے ان لوگوں کو کہا کہ اس گاؤں میں داخل ہو جاؤ اچھا فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا جو تمہارا جی چاہتا ہے کھاتے رہو ہم مالک ہیں تمہیں پوچھنے والا کوئی نہیں با فراغت لکھیا جی با فراغت جو چاہو تم کھاتے رہو ایک تم پر فرض ہے وَادْخُلُوا الْبَابَ اس شہر کا ایک دروازہ ہے جب وہ خاص دروازہ آئے جب اس میں داخل ہونا نا تو سجدے میں گر جانا جب اس دروازے میں داخل ہونا سجدہ کر دینا اس دروازے کے اوپر جب سجدہ کریے تو منہ جو کوئی تسبیح پڑھی تھی اللہ فرماتا ہے وَقُولُوا اور جب سجدے میں گرنا جھک جانا اس دروازے سے جھک کر گزرنا اور پھر کہنا حِتَّةٌ ایک لفظ ہے جی ہتا منہ جو آخر ہے ہتا یہ آخر ہے مہربانی ہتا اللہ فرمایا تساں آخر ہے حِتَّةٌ یہ مطلب ہے اتوں تھلے آ جانا ڈاڑ کے رحمت جا جانا حِتَّةٌ اللہ فرماتا ہے ہم وعدہ کرتے ہیں نغفر لکم خطایاکم ہم تمہاری خطائیں معاف کرتے ہیں اس شہر میں داخل ہو جاؤ جب تم دروازے پر پہنچو خاص دروازہ ہے دروازہ زیادہ سا وہ دروازے رہے تسا لنگنا ہے ایک ہی دروازہ جتوں تسا لنگنا ہے ایک ہی دروازہ جتوں اے ہو ہی نہیں سکتا کہ پچھلے نبی دی نبی کہانی سنائے تے اپنی امت نو دروازہ ہی دے کے نہ جائے سارے اٹھاؤ یار میں فکر دے رہے ہیں پچھلے نبی دی یہ کہانی ہے تو سوالوں دے صرف جواب دینے ہیں اس تو بعد میں شروع کرنی اجے میں چوبا پہ بنانا دیکھ بعد چ رکھنا سجدہ کرتے جانا اور منہ سے کیا کہنا ہتا اے جناب ہے اے تویں اگے یہ ہتا ادھر دیکھو جی بس کام ویلو کہ نہ کوئی نہ لمبی نماز نہ لمبا روزہ نہ کوئی لمبی محنت نہ مال تقسیم کرنا ہے تے نہ زکاتاں تے نہ دیگاں پکاڑیاں کچھ بھی نہیں کرو ہتا معافی ہتا معافی یہ مطلب ہے اللہ بخشن تے آیا ہوئے نا تے حد مکا دینا کمال ہے یار بندے واسطے جو ہے اتنی سہولت پیدا کرتا ہے کہ مشکل رہ نہیں دینا کم کنا کو کرنا ہے دیگا دینی ہے بندے کو عمرہ کرانا ہے کچھ بھی نا ہتا چل بھائی اللہ فرماتا ہے وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ اسی طرح ہم محسنوں کو جزا دیتے ہیں اللہ فرماتا ہے جیڑا تھلے سر کر کے ہتا آکھے گا وہ نیکی کرنے والے میں چوبے گا وہ محسنین چوبے گا ایسے کسی نواز میں جنہ دیر احسان کرنے والے ہوں تساں 2-4 گلا سنی ایک پھر میں اگلی آیت بھی پڑھ دیا میرا کٹھے سوال کر لینے اگلی آیت میں ادھر کر لیے پہلے ادھر 2-3 سوال پڑھتے ہیں حضرات پہلا سوال یہ بنتا ہے جی تسا جواب دے دیتا تو نہیں آوانا سر توڑ آ جائے جڑا سوتا ہے اس کو ضرور جان ہم سارے جانتے ہیں حضرات
شہر میں داخل ہونے کے لیے کس نے کہا تھا کہ داخل ہو جاؤ؟ بھائی ہو گیا کام، ٹھیک ہو گیا. کن نے جی؟ اللہ نے. اللہ نے کیا کہا تھا کہ اس شہر میں داخل ہو جاؤ؟ اور اللہ نے کوئی پابندی لگائی تھی کہ وہاں سے کھانا اور وہاں سے نہ کھانا؟ نہیں. اللہ نے کہا جہاں سے تمہارا جی چاہے بافرانا، جو دل کرتا ہے کھاتے جاؤ پیتے جاؤ. ہم کھانے پینے کا حساب لیں تو ہم غنی نہیں رہتے. اسی کھان پین کا حساب نہیں لیندے. اللہ فرماندا ہے حشر والے دن ایک نعمت کے متعلق پوچھا جائے. میرے چھویں امام کو کسی بندے آ کے پوچھا جی وہ نعمت کیڑی؟ امام نے فرمایا میرے کو پہلی باری پوچھنا ہے کہ ابھی پوچھ کے آئے. ہو سکے تھے کہ پوچھ کے آئے بندے کو. امام جعفر فرمائے کدے کو پوچھ کے آئے؟ ہو سکے جی ہے کہ بندہ سارے پنڈ کو پوچھ کے آئے، سیاح بندہ ہے. امام نے فرمایا سیاح تینوں کی دسیا؟ ہو سکے اللہ حشر والے دن پوچھے گا بندے نو پانی کنا پیتا سی تے کھجوراں کنیاں کھادیاں. میرے امام مسکرا پہ، تسی سنت وچ مسکرائے ہو، گل ہی مسکرانا ہوئی سی. میرے امام مسکرائے تے کہنے لگا جی کی ہویا؟ فرمایا تو کدے کو پوچھ کے آ گیا؟ کہنے لگا جی ہویا کی؟ میرے امام فرمایا تیرے گھر کدی کوئی مہمان آیا کہ اے جی آیا؟ فرمایا روٹی انہوں کھوائی ہے کدی؟ کئی بار کئی انہوں کھوائی، پانی پیائی. تو فرمایا کدی انہوں باہر نکل کے پھر سوال کیتا ہی؟ کہنے لگا جی میں انجدار نہیں، میں روٹی کھوا کے سوال کرا، میں انجدار. تھوڑی کیا بات ہے سنن دی؟ میرا امام مسکرا کے فرماتے ہیں شاباش ہے تیرے دسن والے دے، اور تو انجدار نہیں ہونو گی سمجھے. بہت بڑا سخی الاسیہ. اللہ فرماتا میں حساب کتاب نہیں لگا گا، کھاؤ پیو. اور تیسرا سوال بنتا ہے جب تم خاص دروازے پہ پہنچو تو وہاں جا کے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ سجدہ شکریہ. اور منہ سے کیا کہنا ہے؟ بھائی کیا بات ہے، 4 سوال ہو گئے تو ہاں کمال نہ سن دے ہوگا. 5واں سوال ہے کہ جھک کر ہتا کہنے کے بعد اللہ نے کیا وعدہ کیا تھا کہ میں تمہارے سبحان اللہ گناہ معاف کر دوں گا، خطایا تمہاری خطائیں معاف کر دوں گا. اسی طرح ہم نیکوکاروں کو بدلہ دیتے ہیں. ہوں یہ سوالاں دے جواب مینوں مطمئن ہو گیا جی. ہوں اگے جو ہویا وہ سن لو کہ انہاں کی کیتا ہے، وہ بھی لکھے ہے انہاں کی کیتا ہے. میرے لو ویکھی میں فکر دین لگا. اللہ فرماتا ہے فبدل الذین ظلموا قولا. جب وہ وہاں دروازے پہ پہنچے تو ان ظالموں نے قول ہی بدل دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان ظالموں نے قول ہی بدل دیا. جو کہا تھا ہتا ہتا کہو، انہیں قول ہی بدل دیتا. جڑا دسیا سی وہ بدل دیتا. اچھا اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں غیر الذی قیل لہم، اور انہوں نے اس کے سوا کچھ کہنا شروع کر دیا. جڑا میں دسیا سی وہ قول چھڈ کے تے لفظ ہی بدل گیا. لفظ بدل گیا بندہ اور ہی کہنے لگ پہ. پھر اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. پھر ان کے ظلم کی وجہ سے آسمان سے عذاب نازل ہو گیا اور ہم نے ظالموں کو عذاب کی لپیٹ میں لے لیا. جو ہم نے کہا تھا وہ اسے چھوڑ گئے تھے. کہانی سن لیے سارے کی بدلیا نے؟ لفظ بدلیا. تفسیر پڑھنا شاہ عبد القادر محدث دہلوی. کل جڑے بندے آخر نا مولوی نو قرآن چکاؤ، کل کتنے چکانا ہی میں تو چک گیا ہوں. چوک کے کھلوتا اور کہ میں چکا نہیں. یہ فرماندے نے یعنی جب وہ وہاں پہنچے تو ٹھٹھا کرتے تھے. ٹھٹھا میں نا مذاق. انہوں نے مذاق کرنا شروع کر دیا اور ہتا کے بدلے میں کہنے لگے ہنتا ہنتا ہنتا. وہ میں نے کڑک کڑک کڑک. اللہ آخیا سی ہتا، ان آخیا ہنتا. یہ مطلب ہے جا اپنے کو نکتا بھی پائے نا عذاب میں جا جائے. آخر سی ہتا یہ نہ ہے تو بات نون لا کے ہنتا ہنتا آخنا شروع کر دیتا. یہ مطلب ہے
آسمان تو عذاب آیا بندیاں نو اللہ نے ظالم آکھیا اللہ فرمایا بما کانوا یفسقون میرا خیال ہے کہ ادھر کچھ ہے صحیح جڑا بندے ادھروں پہ بہندے اور مینوں بھی دس چھڑو یار کی ہو تسی پہ بہندے ہو میں بھی ویکھ لواں کی بسم اللہ اللہ اکبر جناب عسکری صاحب آئے نے مجلس پڑھنے واسطے بڑی خوش آئند گل ہے صلوات پڑھو ایک بار وہ آندا ہے انجو تو کی کر دے اتوں دی ویکھ گئی او ادھر آ کی کر دے اتوں شکر ہے ممی ویکھ لا نہیں تو ویکھ لا میں بھی مطمئن تو صرف مطمئن جب پڑھنے والا آ جائے نا بندہ عوام مطمئن ہو جاتی ہے تے بانی اس واسطے لے آتے ہیں تاکہ بندے کو پتہ لگ جائے کہ بات سے پڑھے اور میں گل مکمل کر لا یہ اللہ کی فرمایا سی جدو دروازے جو گزرو تو کی آنکھا ہتا انہاں وچ نقطہ پا دیتا تے اے قرآن دی سائڈ تے شاہ عبد القادر صاحب لکھتے ہیں کہنے لگے ہنتا یعنی گیہوں سجدے کے بدلے سورین کو پھسلنے لگے وہ سجدہ بھی جناب اے سوٹا اتھے ڈگا جتھے بندہ سوتا سی اللہ دے فضل و کرم دیکھ لو میں کیسی جا کے بولوں یہ تھے اللہ جناب علی ماشاءاللہ ایک ملنگ بیٹھا سی مطہر لے کے مجلس انہوں جوش آیا تو اپنے سر چ مارن لگا مطہر انہیں آج کیتا تو پچھلے دہر پاٹ گیا آپ ٹھیک ٹھاک اس طرح دھیان نہ بہنا چاہیے مجلس جا کے بہنا چاہیے بڑے بڑے جوشیلے بندے بھی موجود ہوتے ہیں سدے بندے سدے نو نقصان ہوتا ہے جاگدے نو نہیں کتنے کہتے گل اپنی سی منہ چو ایک تے سجدے دا طریقہ ہونا بڑا پیڑا ہے وہ میں اتنے نا اے جو لفظ آخر نا میں انہوں نے میں تشریح اتنے نہیں کر سکتا میں معاف کر سجدے کا بھی انہوں نے مذاق کیتا سجدہ سکون نال ہوتا ہے انہوں نے یہ بجائے کوئی اور ڈیزائن بنانا شروع کر ایک دوسرا منہ چو ہتا دی بجائے ہنتا کھانے اے قرآن اے تفسیر فکر آج صرف یہ نہیں ہے کہ پھر ان میں تعاون پڑا وبا پھوٹی دوپہر تک 70,000 بندے مر چکے تھے اللہ لو عذاب آیا 70,000 بندہ مر گیا بدلیا کی نہیں ادھر وہ ہتا ایک لفظ ہے لفظ بدل کے ہنتا کھانے یہ مطلب ہے آج دی ہے فکر ہے جڑا اللہ دا دسیا لفظ بدلے او دا کھ نہیں دا جڑا ہاتھ بدل دے جڑا اللہ دا دسیا لفظ بدلے او اللہ دے عذاب تو نہیں بچتا تے جڑا پورے دا پورا ہاتھ بدل دے او کہڑے عذاب تو بچے گا ہن میں قرآن ہاتھ چ لے کے تے جناب دے سامنے یہ ثبوت دین لگا جڑیاں میرے کو کتاباں پہنچیاں نے کنز الامال جلد نمبر جناب 11 صفحہ نمبر 302 جی آرام دے جان دسو صفحہ نمبر 302 جناب میری دوسری میرے کو کتاب ہے یہ تے اہل سنت واسطے جڑے شیعہ بیٹھے تواڈے واسطے بحوالہ نور الثقلین اس سے آیت دی تفسیر میرے مولا مصطفیٰ نے صحابہ دے بچ کھڑو کے فرمایا تم نے قصہ سن لیا ہے کی سن لیا ہے نبی نے کہا اللہ نے کیا کہا تھا جی داخل ہو جاؤ پھر سجدہ کرو پھر منہ سے ہتا کہو پھر سجدے کے ساتھ ہتا نہ کہا پھر عذاب آ گیا قرآن میرے دو ہاتھوں تے میں انجے ہی پڑھیا پیغمبر نے فرمایا علی باب ہتۃ من دخلہ منہ ایک لفظ آکھیا سی بالکل میں قریب آ گیا میں ابتدا آکھیا سی کہ قرآن چ اختلاف نہیں بولو قادہ چ اختلاف من کن تو مولا چ اختلاف کوئی
کوئی نہیں. من کن تو مولا ہو فہذا علی المولا ہو. یہ طارق جمیل صاحب بھی مان گئے, یہ طاہر القادری صاحب بھی مان گئے کہ حضور نے فرمایا من کن تو مولا ہو فہذا. ہاں ہاں, حدیث میں اختلاف نہیں, ترجمے میں اختلاف ہے. اور جس بندے نے بدلیا اس مولا نہیں بدلیا. مولا نو کیوں بدلتا, لکھا ہی مولا ہے. وہ ہتا دے بدل کے انہیں ہنتا کر چھڑیا. اتنے مولا دے بدل نہیں سن سکتے. یہی نبی نے آخیا من کن تو مولا ہو فہذا علی المولا, یعنی جہاں میں مولا وہ علی مولا. مولا دو ہو گئے نا, ایک مصطفیٰ ایک مرتضیٰ. ہوں مولا نہیں پہ بدلیا جاتا. ہوں وہ آخے نہ کوئی بکری شاید چھڑنی تھی, وہ پھسے ہوں پھر ترجمہ بدلیا. ترجمہ وہ کی کیتا اس طرح جی میں ہتا بدل کے ہنتا آخیا نا, ترجمے سے کیتا نے وعدہ گھٹا ہونا دس دن. ترجمہ کیتا نے من کن تو مولا ہو فہذا علی المولا. جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست ہے. دوست ساری پنجابی ایک سال کو یار نو آتے, ادھر بھی یار بیلی نو آتے, دوست یارہ نہیں آتے. یہ مطلب ہے کہ جدا میں یار ہوں وہ علی یار. یہ نبی نے فرمایا جدا میں یار آج میں یار بھی تمہیں دس ہی دیں. یہ اصلی صاحب سارے پڑھ لکھے عزیز نے, اور یہ جڑا سکول پر جانا رہا نا انہوں صاحب لگنا ہے. جدو ٹیچر جانا نا جی ادھا گھنٹہ حساب سمجھا کر رہا سی, وہ کچھ بچوں سمجھ آتی ہے تو کچھ بچوں نہیں. وہ پھر 5-7 آ گئی ہوتی انہیں سر جی ٹھیک, دوجے اندر سر جی کوئی نہیں سمجھ آئی. وہ پھر بچوں ایک جنوں آئی ہوتی ہے نا انہوں آ جاتا ہے پہلے 11 اپنے سمجھا چڑی. یاری دوستی ہوتی. میں سکول کی گل پہ کرنا, میں اتوں کی گل نہیں کرتا. میں نبی پاک کی گل نہیں کر رہا, کیونکہ لوگ آتے ہیں یاراں دے منکر نے. اسی کسی نے یار منیے تو منکر ہوئی. اسی پہلے نبی کا کسی نے یار ہی نہیں منتے, کیونکہ جدی اطاعت واجب ہوئے وہ یار ہی ہوئی نہیں. وہ یارہ جدی اطاعت واجب ہے, اللہ کی اطاعت واجب ہے, زیادہ کہڑا یار ہو سکتا. پیغمبر کی اطاعت واجب ہے. اندر 11 چل مچھلیاں پھڑن چلیے, وہ آدھا چھٹ پر. چل 11 سموسے کھائیے, آدھا چھٹ پر. چل جوس پیویے, آدھا جی موسم ہی چل چھٹ پر. لے بھائی یار تے روز گل کرتے بندے آدھے نے چھٹ پر. جے اللہ تیرا یار ہے, نبی تیرا یار ہے, انما ولیکم اللہ ہو لکھیا نے, اللہ تمہارا دوست ہے, رسول تمہارا دوست ہے. اللہ تینوں آدھا نماز پڑھیا کر, انہوں آکھا چھٹ پر یار. اللہ دے بندے جی دی اطاعت واجب ہو رہے, ادھر کہڑی جانی ہو سکتی. وہ تے حاکم ہے. وہ نبی نے فرمایا من کن تو مولا. وہ جڑے یار وہ پھر بچے میں مانیٹر دی گل کر رہے, انہوں نے سمجھا چڑی. وہ پھر مگروں آ جاندے نے یارہ سمجھا, یارہ میرے لوگ کہ یارہ سمجھا. ماسٹری کی سمجھا گیا نے یارہ سمجھا. وہ کی آندا ہے اور یارہ مگر ہی نہ چڑھ جایا کر, تفریح تو بعد سمجھاؤں گا یا تفریح دے وچ سمجھاؤں گا. یارہ وہ بھی بندے نے یارہ سمجھا. وہ کیا اور یارہ میں سمجھا دینا. رکھ مولوی کھلے قرآن پہ ہاتھ. ایک یار پوچھتا پیا, دوجا سمجھانا پیا. اے یار ہی ہو جائے کتوں ہو گیا. مولا بانو جزائے خیر دے. اوے علی کے یار بنانے والا کوئی یار دا سجدے کرو علی مسئلہ پوچھا. میرے مولا دے علم مجلس سے آقا فرماتا لوگ پوچھتے رہے میں تیاری دستے رہے. میرا ترجمہ کیتا نا من شکریہ جی من کن تو مولا دا. یہ طارق جمیل صاحب چونکہ کسی مسجد کی کمیٹی دے مولوی نہیں, ورنہ انہوں نے ضرورت نہیں سی پینی. اور میں تلمبے ویخ آیا, انہوں کا ڈیرا شہرا ہے کہ امیر آدمی کارخانے وغیرہ نہ گھروں کھاندے پہ. گھروں بندہ نہ کھانا ہوئے, مسیت تے بھرے ہوئے. مسیت دی جڑے جن بندے کمیٹی کو تنخواہ لیندے نا, وہ مسئلے بھی کمیٹی کو پوچھ کے کر. کمیٹی دے کسے بندے دا اللہ نہ کرے منڈا چرس پیندا ہوگا نا, کمیٹی دے کسے بندے دا مسجد دی کمیٹی دے تے مولوی نشے دے خلاف تقریر کرے تو آندا ہاتھ اولا رکھ جی. ایسا ہو جاتا. وہ طارق جمیل صاحب جو گھروں کھاندے پیندے بندے نے, انہوں نے کمال کیتی ہے. میں دیوبندی ہو کے میں انہوں دی بہادری سمجھنا, خدا دی من قسم. دیوبندی مسلک نال تعلق رکھ کے تے انہاں فرمایا لوگو اس طرح نہ کرو, یہ کوئی ترجمہ نہیں کہ جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست ہے. پیغمبر نے فرمایا تھا جس کا میں حاکم ہوں
کر کے لائٹ کیتا ہے تے لفظ تو نہیں بدل سکے، ترجمہ بدلیا۔ ایک تشریح میرے کو تازہ آئی ہے، میں تھوڑے کو صرف نا گھنٹہ پورا ٹکا کے بھی پڑھا تے 11 منٹ باقی نے، ہمیں 10 منٹ رہ گئے۔ اسکی صاحب میں ٹائم دے دینا، آخری گل میں کر رہا ہوں۔ میرے کو سعودی عرب میں 26 کتاب پہنچی، 11 جلداں سیرت انسائکلوپیڈیا، وہ جڑی 11ویں جلد ہے نا، تمہیں پتہ ہے جڑا غدیر ہے نا، یہ جنیاں جلداں چھپیاں ہونا آخری جلد چاہتا اور یارہ سیرت جنیاں کتاباں چھپ دیا نے نا، یہ غدیر چونکہ سرکار دی زندگی دے آخری حصے اس واسطے آخری جلد چاہتا۔ انہاں جڑا غدیر لکھیا ہے، یہ عسکری صاحب نو آکھو غدیر سنا، اے دل کرے منا گھنٹہ پڑھ جانتے آکھن اگلا پھر سناؤں گا، ٹائم مک گیا۔ ذاکر نو آکھو گا وہ 20 قصیدے پڑھے تے آکھے گا چنگا بھائی ٹائم ہوندا نا کدی تے میں ایتھے تانوں سناندا غدیر جڑا انہاں اہل حدیثاں غدیر لکھ کے بھیجیا ہے اج وہ بھی سن لو۔ انہاں فرمایا جنہ انہاں لمبا کر چھڑیا انہاں ہویا نہیں۔ حضرت علی تے شکایت سی کچھ صحابہ نو، وہ بھی صحابہ ہی سن جنہاں نو علی تے شکایت سی۔ صحابہ کرام حضرت علی تے کوئی مال غنیمت دی تقسیم دی شکایت سی، تساں ایڈے مختصر ٹائم وچ نہ کدی غدیر سنے تے نہ انشاءاللہ کوئی پڑھے گا جڑا میں انہاں نو پڑھن لگا۔ وہ کیا انہوں نے صرف یہ قصیدے لکھ دینے ہویا اینا ہے کہ صحابہ نے شکایت کی تھی پہ حضرت علی نے مال غنیمت دی تقسیم ٹھیک نہیں کی۔ نبی فرمایا کہ حج تو بعد ذرا میری گل سن کے جائے۔ حج تو بعد بندے غدیر تے کٹھے ہو گئے، 2-3 پرانے رکھ کے نبی اتنے کھلو کے فرمایا من کن تو مولا حفاظ علی المولا، جدا میں دوست ہاں دا علی دوست ہے، چل تھوڑی کیا بات ہے بھائی، ہو گیا غدیر نہیں ہے۔ یہ تو میرا منٹ لگا ہوئے گا یا 1.5 منٹ لگا ہوئے گا، انہاں کے لمبی گل کچھڑی ایک طرح میں تو چھڑا ترجمہ تمہیں دوست لکھ کے تے غدیر تو جان پہ چھڑانا تے دوسرا صحابہ دی شکایت نو دور کرنے واسطے اس خصوصیت نو عمومیت پہ پہنا تے دھیان نہ سننا۔ نار فرماتے ہیں یہ کئی بار ہوتا رہتا تھا جب ایک صحابی کو دوسرے سے شکایت ہوتی تھی تو نبی ایسے ہی شکایت دور کرتے تھے، ایسے ہی کرتے تھے۔ رکھ کھلے قرآن پہ ہاتھ، ایک موقع بکھا جتنے محمد نے بندے کٹھے کی دے ہو، ایک موقع بکھا جتنے پرانا کا ممبر بنایا ہوئے، ایک موقع بکھا کسی صحابی کا ہاتھ بلند کیتا ہوئے۔ شکایت آئے جو دور ہوں دیا انہوں نے کہا گل کوئی بھی نہیں ہوئی، انہوں نے ہولی ہولی پڑھ لگا، انہوں نے کہا بس کٹھے ہو جاؤ کٹھے ہو، من کن تو مولا حفاظ آ گیا میرا حضرہ ہو رہا ہولی آ من کن تو مولا حفاظ چل جے نبی 1 منٹ 3.5 گھنٹے دی میں گل نہیں کر 1 منٹ نبی صرف رکے نے غدیر تے کڑی دی سوئی ایتھوں آن تو پہلا نبی کہہ چھڑیا من کن تو مولا، مولوی پھر بھی علی مولا ہو گیا ہے۔ ایتھے چکنا نہیں ہے تے منہ چو مولا مولا بھی کرنا ہے، پھر نجات ہوگی گی۔ میرے عزیزوں غدیر چو حضرت علی کوئی دکانہ نہ لوا کے نہیں آئے، زمینہ نہ لوا کے نہیں آئے، جائیدادہ لے کے نہیں آئے، خدا دی میں نے قسم ہے دین دی ذمہ داری لے کے، دین دی آباد رہو دین دی ذمہ داری لے کے آئے، ولی دا بڑا ذمہ دار ہے، ولی دا بڑا بااختیار ہے، ولی دا بڑا وارث ہے۔ حضرت علی تو اختیار لے کے نکلے نے کہ یا رسول اللہ مطمئن ہو جو اللہ نو آنکھو نبوت تو اڈے تے ختم کر دے، قیامت تک کہ دا حلال حلال رہے گا، حرام حرام۔ اے بلائے یہ دا جائز جائز رہے گا، صدقہ جاواں یہ دا ناجائز ناجائز رہے گا۔ میں حق نو باطل سے مل نہ دیاں گا، مولا نے وعدہ کر لیا اور ذمہ داری دین دی لے کے علی غدیر جو واپس آیا۔ حضرت علی دی آنکھاں جاسو سکی تھی نے ویکھے نے تو ویکھے ادھر نے جدھر 21 رمضان سی۔ حضرت علی علیہ السلام دی آنکھاں جاسو ویکھ کے تھی نے پوچھا بابا موت تو نہ تسی ڈر دے ہو نہ میرے ویر ڈر دے ہو،
تہاڈیاں اکھاں چ آنسو کہڑی گل تو پہ ہوندا؟ فرمایا بیٹی جدو موت علی تے آوے یا علی موت تے جدو مرے گی موت مرے گی، تیرا باپ مرے گا نہیں۔ تو فرمایا بابا روئے کیوں؟ تیاں سب کچھ برداشت کر دیا نے، پیو دا رون برداشت۔ بی بی فرمایا پردیس وچ بیٹھے ہیں مدینے آ کے ساڈے تے اتنا بڑا ظلم ہویا تے بابا تسی روئے ہو نا، وہ گل دسو۔ حضرت علی علیہ السلام نے دھیے لوہاں وچ ویکھیا تے فرماتے نے میری بیٹی میں صرف ذمہ داری دی وجہ تو آنسو آئے کہ میں دین دی ذمہ داری دے کے پیغمبر گئے سا، میں یہودی ماردا، عیسائی ماردا، میرے تے حملہ مشرک کردا، میرے تے حملہ کافر کردا، پھر میرے رون دی کوئی وجہ نہیں سی۔ ایک مسلمان نے نہ مسجد دا حیا کیتا، نہ مسلے دا حیا کیتا، نہ ساجد دا خیال کیتا، نہ مسجود دا خیال کیتا۔ اس نماز پڑھی ہے تو نماز دے بہانے آئے تے مسلمان اخواندا ہے تے اس مسلح بھی بھر دیتا ہے، مسجد بھی خون دی بھر دیتی ہے۔ کہ بیٹی میری آنکھاں چ آنسو ہے کہ میرے تو بعد اس دین نال اے مسلمان کی سلوک کرے گا؟ مسلمان خدا دی قسم بی بی نے متھے دی پٹی تے بوسہ دے کے فرمایا جویں نانا مطمئن ہو کے گھر گیا سی، تینوں ولی بنا کے مولا بنا کے نانا جان مطمئن ہو کے گھر گئے سن کہ ہن دین ڈولدا نہیں، تین وعدہ بھی کر لیا مطمئن ہو کے دنیا چھڈ، جدوں تیرے پتر مک گیا میں باہر آ جا۔ کسے بندے سوچیا نہیں میری بی بی دا باہر آنا، جناب سجدہ دا باہر آنا چھوڑ دیا۔ بی بی فرمایا تیری بیٹی پتر تیرے پترا دیا کٹیاں سارا تھلے کھلو کے خطبہ پڑے گی تے لہجے دی پہچان نہ ہوگی۔ بی بی پورے سفر کوئی بندہ دس نہیں سکتا بی بی آکھیا ہوئے میں تھک ہر تیری عزت تو ڈرائے قربان کرا۔ ایویں نہیں سی نبی اٹھا کے کہ زین ہابو یہ بچی پیو دی زینت۔ ایک جملہ پڑھنا میرے کو 4 منٹ صرف باقی، یہ بچے ایک جملہ پڑھنا۔ میں چاکہ دوسری مرتبہ آیا جی تے میرے واقف کچھ بندے بعد میں ملے نے، تسی سارے میرے عزیز ہیں، اتح خان صاحب، ملک صاحب، شاہ صاحب جڑے میں ملتے ہیں۔ اگر مجمع اج تے زیادہ بندے ہیں، اگر کدھرے میں اس تو علاوہ کدی آواں مجمع نہ ہوگی لنگ دیاں کوئی بندہ مینوں گلمے چ پھڑ لے، سب تو پہلا مینوں تہاڈا خیال آنا جڑے مجلس پہ سنتے سن، کدی انہاں چوں کوئی بندہ آ جائے تے کم از کم مینوں آ کے ایک گل تے پوچھے کی ہویا کی چھڈ تھلوں تینوں پتہ نہیں ہے کون کی کیتے کی کر بیٹھا، مینوں اتھوں پھڑیا بندے تے مینوں سب تو پہلا تسی یاد کیوں آئے ہو؟ مینوں اپنے گھر والے پیچھے یاد کیوں نہیں؟ کیونکہ وہ اتنے ہے نہیں نا، اتنے تسی رہندے ہو نا۔ مینوں سب تو پہلا چک دے دوست بانی تے تسی سننے والے یاد آنے نے، سجن یاد آنے نے، عزیز تساں یاد آنا، تسی میرے اپنے ہو، جے تے مینوں اپنے سمجھدے ہو تے یاد آنا چاہیے۔ میں آکھاں گا بھی وہ نوجوان اتنے بیٹھ کے سنتا سی، کبھی وہ آ جائے جنہیں آکھیا سی نا مینوں پتہ لگ گیا، وہ آ جائے جنہیں بزرگ وہ آ جائے، کوئی تے انہاں چوں آوے جڑا آ کے انہوں پوچھے پہلا کی کیتا کیوں اتنا اج پہ کر دے؟ اے قرآن میرے سامنے نے لگیاں نے علی دیاں تیاں دائیں کوفے دے کسے گھر چوں کوئی نکل گیا کیوں علی دیاں تیاں، شام دے کسے چاؤ وچ کوئی آکھے میں انہوں دساں زہرا دیاں تیاں ویراں دیاں قتلاں تو زیادہ اوکھیاں اتھے ہوندیاں سن جتھے مریداں دا گھر آ جاندا سی، جتھے جانن والے دا گھر آ جاندا سی۔ 3-4 جملے پڑھنا کوفے دی گلی چوں میں ایک روایت پڑھی، ایک گلی وچ جڑی روایت گلی دے متعلق ہے، بی بی ایک گلی چوں گزرے نے کوفے دی چوں، جڑا رت روندا سی نا، جڑا خون روندا سی، وہ بی بی زینب دا پانی بھی اکھاں دا برداشت نہیں سی کردا۔ جدوں بی بی دی اکھاں چوں آنسو پانی تے نکلے نا، خون رون والے نے ویکھ کے آکھیا پھپھی تو نہ رو، مینوں دس تو تے میرا سہارا ہے، پھپھی تیرا مینوں بہت بڑا آسرا ہے، میں تینوں حجت خدا دی سمجھ تک جگہ دے پہ سمجھنا، اگر جے حجت میں ہاں لیکن پھپھی جان نہ، کیونکہ زہرا دی دھی نے بچایا سی نا حضرت سجاد نو ہر جگہ، فرماتے نے پھپھی تسی تے نہ رو، یتیماں دا کی حال ہوے گا؟ تے بی بی فرمایا سجاد بیٹا میں نا برداشت ایسی کتھوں تک میں برداشت کر دی، آج جڑے مکان کو میں آنچ پہ گزر لیا، اس مکان دے اندر میری شاگردہ پردے چ بیٹھی،
بی بی نے شادی بھی وہی آپ کی سی، لمبی روایت ہے. وہ بچی 5 سال کی، پونے 5 سال کی دوڑ کے چھت پہ آئی. چھت پہ آئی تو اس بی بی تے جناب سکینہ کی گفتگو دے 2 لفظ بھی سنے. امام حسین کا سارے دیکھا. وہ جو لے کے کوٹھے تو گئی نا، تھلے جا کے اپنی ماں نو کہنے لگی اماں چھت پہ آ، میں تینوں قیدنا وکھانی ہے. تھوڑی ہائے آئی ہے جو قیدنا کا لفظ آیا نا، عزت دار مومن اسی کہنے لگی مسجد دے نال ہویا سی قیدی آ رہے قیدنا بھی آ رہے. اس بوڑے منہ نہ رکھیا، چھوٹے بچے بوڑیاں گلا کرتے. اس نے کہا اماں قیدی تھوڑے نے قیدنا بہت کہنے لگی تو میں چھت پہ کیوں جاواں. اس نے کہا اماں میں تینوں ایک قیدنا وکھانی ہے جیڑی میرے جتنی قیدن ہے، میرے جتنی بھی قیدن ہے، تیرے جتنی میرے جتنی، میں تینوں چھت پہ کھڑنا ہے. اس نے کہا بیٹا قیدنا نے تو پاویں قیدی نے، دکھ مینوں لگا ہے کہ نہ بیبیاں قید کیوں کیتیاں. وہ جی میرا بیٹا میں چھت تے جانا نہیں. وہ منہ نال کہنے لگی اماں تو چھت تے کیوں نہیں جاندی. ہو سکتا تیری عمر چھوٹی ہے، تینوں پتہ کوئی نہیں، تینوں صرف اتنا پتا کہ میں تیری ماں ہوں. بڑی ہوے گی تو پھر تینوں پتہ لگے گا میں کون ہوں. ہو سکتا اماں میں تینوں کھڑ کے چھڈنا، لیکن یاد دس مینوں تو چھت تے کیوں نہیں جاندی. اور سینے نال لا کے تے متھا چوم کے آکھیا بیٹی میں بی بی زینب دی کنیز، میں نہ کدی بازار والے پاسے گئی نہ میں کدی چھت تے گئی. ہو سکتا اماں تینوں اس بی بی دا آواز نہیں، ایک باری میرے نال چھت تے آ. ہو سکتا کیوں ترلے کرنی ہے، ایڈا بڑا واسطہ دیتا ہے دیکھیا گیا. 4 گلاں نے تے اوکھیاں نے. پہلی گل اس کیتی ہے، میرا آنسو پہلے تاں ہوندا ہے کہ میرے ذہن چ گل پہلے آ جاندی، تواڈے بھی آ جائے گا شاید آ جائے. ہو سکتا اماں مینوں سب تو زیادہ ترس چھوٹی قیدن پہ ہے. میرے جتنی قیدن 4 گلاں جگر پھاڑ دیندیاں نے. کہنے لگی اماں جڑی چھوٹی قیدن ہے نا وہ تو کسے پیو قدر کر چھڑی. دوجی گل اماں انہوں کسے منہ تے مارے، اماں اودے دور کسے کھچ کے لا رہے. چوتھی گل کیتی سو وہ اوکھی ہے جی سادات معافی دینا. آزادار کہنے لگی جڑی قیدن ہے نا جدے منہ تے کسے مارے، جدے کن زخمی تے جدا باپ کسے قتل کر چھڑے، اوکھا جملہ ہے. میریاں تیاں بہناں جلدی سمجھ لیندیاں انشاءاللہ تسی بھی. کہنے لگی اماں مینوں بڑا ترس آیا، وہ جڑی میرے جڈی قیدن ہے نا وہ دے بدلن والے کپڑے کوئی. کہنے لگی میرے بڑے کپڑے نے، میرے باپ نے بڑے کپڑے بنائے ہیں، میں اور ماں نہیں وہ سارے اس قیدن نو دے چھڑ. اماں وہ دے کپڑے کوئی نہیں. روندا میں تاں آئے او آندی وہ دے کپڑے کوئی نہیں، جدے پیو دے جوڑے رشتہ ہوندے سا. کہنے لگی اماں مینوں پانی پھڑا لے، تو کچھ کپڑے لے چل، کچھ روٹیاں کھوائیے، قیدیاں نوں کھوا کے اللہ راضی ہوئے گا. ماواں دیاں چھت تے آئیاں، چوری وچ تے کچھ کھجوراں سن دی، کچھ روٹیاں سن. دکھ دی گل دساں ایڈی جلدی تازہ روٹیاں نہیں پکدی. یہ مطلب روٹیاں انہیں کرو وہ اٹھائیاں جڑیاں دے گھر موجود سن، کچھ کھجوراں رکھیاں تے اپنی دھی دے کپڑے چولی چ رکھے تے دھی نوں پانی دا پیالہ دے کے جدوں چھت تے آئیے. اج جتھے تسی بیٹھے نا میرے عزیز، ایتھے کر کے بنیرا سی، میں اپنے ایتھے کھلو گئی تے جڑی چادر ہوندی ایتھے سی نا اس چادر نو اس ایتھے کی